مجھے پیار ہوا تھا کہ 27ویں قسط کل رات کو آن ایئر ہوئی تو ریویو بھی حاضر ہے. عریب کا پورا جو اس قسط میں جہاں جہاں سین دکھائے گئے، اس کا ماں کے ساتھ ڈائلاگ، اس کا فہا کے ساتھ ڈائلاگ، اس کے خود کے ساتھ ڈائلاگ، یہ سارے اس مرد کی انٹائٹلمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ہمارا معاشرہ امپیونٹی کے ساتھ ان کو دیتا ہے. عریب بھائی جو ہیں وہ ولن بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ولن بننے کی کوشش میں وہ ہیرو نہیں بن سکیا، ولن کی بنے گا. تو ولن بننے کی ان کی ساری کوشش سگریٹ پھونکنے میں ہے اور چبا چبا کے گفتگو کرنے میں ہے. ہی از این ایکسپریشن لیس پرسن، سو آئی ہیو کنکلوڈیڈ آئی ڈونٹ ہیو اینی ہوپ فرام ہز ایکٹنگ. کے اگینسٹ آپ وہاج کو دیکھیں جو سعد کا کردار کر رہا ہے، تو وہ ایک ہی از اے کانفیڈنٹ سیلف رسپیکٹنگ بٹ کمنگ فرام اے مڈل کلاس فیملی بندہ ہے، جو جسے میں بھی اتنا عریب جتنا بڑا نہیں ہے، پیسے میں بھی نہیں ہے، کنیکشنز میں بھی نہیں ہے، مگر ہی از ٹرائنگ ٹو پنچ ابو ہز ویٹ. وہ بیلنس کرنا چاہ رہا ہے، وہ گھر اور باہر کو، وہ اپنے دکھوں کو کنٹین کرنا چاہتا ہے. اچھی چیز بہت جو تھی وہ سعد اور ماہر کے جو سینز تھے وہ بہت خوبصورت تھے. دی کنسرن، کنیکٹنگ، بلڈنگ اے ریلیشن شپ بلاک بائی بلاک، اور اس میں دوستی اور پیار کا شامل ہونا، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کی فیلنگز کا احساس کرنا، مشکلات کا احساس کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہونا، اور سب سے امپورٹنٹ آنیسٹ ہونا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اتار کے وہاں چلا گیا تھا. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ مجھے پیار ہوا تھا کہ 27ویں قسط کل رات کو آن ایئر ہوئی تو ریویو بھی حاضر ہے. ڈرامہ شروع ہوا تھا ایک انڈین فلم ہم دل دے چکے صنم کی کاپی کے نام پہ، اور وہیں سے چل رہا تھا. بٹ آئی تھنک سوشل میڈیا کے پریشرز اور اس کو اس سے فرق کرنے کے لیے اور ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے اب اس میں کچھ تبدیلیاں سی مجھے آتی نظر آ رہی ہیں. ہو سکتا ہے یہ پہلے بھی ہوں، مگر چونکہ ان کا پہلے اور اب میں کچھ ذرا فرق زیادہ ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ آفٹر تھاٹ ہو. بٹ اف اٹس ناٹ، اٹس گڈ، کیونکہ ڈرامہ کسی منطق کے گرد اب گھومنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں کچھ جیلنگ ہو رہی ہے. مگر پھر بھی تھیم وہی رہتی ہے کہ عورت غلط ہوتی ہے، عورت کے فیصلے غلط ہوتے ہیں، وہ گھر فیملی کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے، عزت داغدار کرتی ہے، تہمت ہوتی ہے، اس پر تہمت لگانا کتنا آسان ہوتا ہے، اور ایک شادی جیسی چیز میں اپنی مرضی کا اظہار کرنا، مرضی کا فیصلہ کرنا، اور وہ مرضی جس میں گھر والے شامل بھی ہو جائیں تب بھی وہ ایک عورت کی غلطی ہی رہتی ہے. اور مرد کو ہمارا معاشرہ ایک امپیونٹی دیتا ہے ہر کام کرنے کی، پسند سے لے کر اگر نہ ہو جائے، نہ کا مطلب نہ، کنسنٹ نہ ملے تو اگلے کی زندگی برباد کرنے کا، اور پھر آپ پیسے والے ہوں تو جو مرضی کریں. تو یہ والا بات جو ہے، اس پہ بہرحال اسی آخری بات سے شروع کرتے ہیں. اس قسط میں بھی یہی دکھایا گیا کہ پیسے والے کو امپیونٹی ہے، اس کی کوئی ویلیو سسٹم نہیں ہوتا اس کے گھر میں، وہ ہر ایک کو خرید سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، اینڈ کین بی ڈس ریسپیکٹفل ٹو اینی ون. اور اسی طرح پولیس والا جو ہے، جس کے پاس ہم حفاظت کے لیے جائیں یا جانا چاہتے ہیں، وہ صرف کرپٹ ہوتی ہے، امیروں کے پیسوں کے ٹکڑے پہ پلتی ہے. جس طرح عریب کی اماں نے ایس ایچ او صاحب کی بے عزتی کی، جس طرح عریب صاحب نے چیک ان کے جیب میں ڈالا، یہ سب باتیں میرے لیے ایز اے ایکس سول سرونٹ بڑی تکلیف دہ ہیں. کیونکہ ہاں، ہماری پولیس میں چلیں بہت زیادہ بھی میں کہوں تو 30% غلط ہوں گے، مگر 70 ٹھیک بھی ہوتے ہیں. ہر دفعہ ہر بندے کو ایک غلط بندے سے ہی رابطہ نہیں ہوتا. تو مجھے یہ کنٹینیوس پولیس کی بھی کردار کشی جو ہے یہ بہت کھلتی ہے. اچھا، وہ آ گیا، اندر گھس آیا عریب کی ماں کے ساتھ ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے، اور عریب کی ماں جو ہے وہ جس طرح وہ چیخ رہی ہیں گارڈز پر، سعد پر. ڈائریکٹر صاحب پلیز اگر آپ ریوائنڈ کر کے وہ والا سین، شروع کا جو پہلا سین ہے، دوبارہ سنیں تو آپ کو ان کی اماں کا ایک بھی ڈائلاگ سمجھ نہیں آئے گا. بیکاز جو بھی وہ کہہ رہی تھی وہ ناٹ اونلی ان آڈیبل تھا، وہ اتنی سپیڈ میں کہہ رہی تھی
کہ وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. ڈائلاگ بازی ہو گئی اور جب وہ گارڈ کے ساتھ کو دھکا دے کے ساتھ چلا گیا تو پھر انہوں نے ساتھ کو تڑیاں لگانی شروع کر دیں. بھائی اس کے منہ پہ تڑیاں لگا، بعد میں تڑیاں لگانے کی کیا ضرورت ہے. خیر اینی ویز، تو وہی والی بات کہ ایک مجھے یہ دوسری بات جو اس میں جس طرح میں نے کہا کہ مجھے پولیس کی کردار کشی پہ افسوس ہے کہ آپ اس کی کردار کشی کرتے رہتے ہیں. دی ادر واز کہ یہ ڈرامہ بھی اور بھی بہت سے ڈراموں کے ساتھ، اور اس ڈرامے میں خاص طور پہ کیونکہ اریب ایک برات ہے، تو ایک وہ جو انٹائٹلمنٹ دکھائی ہے نا، ایک انٹائٹلمنٹ ہے مرد ہونے کی، ایک انٹائٹلمنٹ ہے امیر ہونے کی، ایک انٹائٹلمنٹ ہے پاور کی. اور جب یہ چیزیں ایک بندے کے ہاتھ میں ہوں تو نہ رشتے میٹر کرتے ہیں، نہ ویلیو سسٹم میٹر کرتا ہے، کچھ بھی میٹر نہیں کرتا سوائے اپنی ایگو کے. تو یہ بہت اچھی انڈیکیشن اریب کا پورا جو اس قسط میں جہاں جہاں سین دکھائے گئے، اس کا ماں کے ساتھ ڈائلاگ، اس کا فہا کے ساتھ ڈائلاگ، اس کے خود کے ساتھ ڈائلاگ، یہ سارے اس مرد کی انٹائٹلمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ہمارا معاشرہ امپیونٹی کے ساتھ ان کو دیتا ہے کہ وہ انٹائٹلڈ ہے، ان کے پاس پاور ہے، اور وہ ایکچولی دل میں وہ بہت انسیکیور ہے، اس کی ایگو فریجائل ہے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کو نہ بھی کہہ سکتا ہے یا وہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے وہ جو مرضی کرتا رہے. تو یہ والی چیز جہاں دکھانا بہت ضروری تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں مردوں کا امپیونٹی کے ساتھ ایکٹ کرنا اور ان کی یہ انسیکیورٹی خاص طور پر شادی، رشتہ، پسند ناپسند کے حوالے سے جس طرح وہ عورتوں پر ظلم ڈھانے کے حوالے سے نکلتی ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری تھا. تو ویل ڈن رائٹر ایکٹر، آپ نے یہ بات اچھی کی. مگر اگین دوسری طرف یہ جو ہم ہائر انکم گروپ کو یا امیروں کو ویلیو لیس اور دکھاتے ہیں نا کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور یہ بدتمیز ہوتے ہیں اینڈ دے ڈونٹ کیئر فار اینی ون، میرے خیال میں یہ غلط ہے. یہ بات بھی جو ہے نا، یہ صرف طبقاتی انکم بیس طبقاتی فرق کو بڑھاتی ہے، کم نہیں کرتی. تو اگر ہم اس کو آئندہ آنے میں کریکٹ کریں. اریب بھائی جو ہیں وہ ولن بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ولن بننے کی کوشش میں وہ ہیرو نہیں بن سکیا، ولن کی بنے گا. تو ولن بننے کی ان کی ساری کوشش سگریٹ پھونکنے میں ہے اور چبا چبا کے گفتگو کرنے میں ہے. ہی از این ایکسپریشن لیس پرسن، سو آئی ہیو کنکلوڈیڈ آئی ڈونٹ ہیو اینی ہوپ فرام ہز ایکٹنگ، کیونکہ اس کیریکٹر میں جو اس کے لیے کیوریٹ کیا گیا اس میں بہت جان ہے ایکٹنگ کی، مگر وہ کہیں پر بھی ہمیں نہیں دکھا پا رہا. اس کا ایک ہی آنکھوں کا سٹائل، ایک ہی فیشل ایکسپریشن ہے، چاہے وہ ماں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لڑ رہا ہو کہ آپ نے ماہر کو کتنے پیسے دیے تھے، یا وہ ماں کے ساتھ اس لیے لڑ رہا ہو کہ جب وہ اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ آخر اگین تھینک یو ڈائریکٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ ہائر انکم گروپ میں بھی مورلز ہوتے ہیں. جب اس کی ماں اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کو چھوڑ دو اور شادی شدہ کے ساتھ یہ کرنا گناہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ گناہ جس نے کیا پہلے، جس نے شروعات کی، اس کی سزا کیا ہوگی. تو ایٹ لیسٹ وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میرا میاں اس دنیا سے چلا گیا، تم مجھ سے خفا ہو گئے، میری زندگی سٹیبل نہیں ہے، سو تھینک یو فار شوئنگ آس دوز مورل ویلیو سسٹم. مگر لائک پھر بھی جو وہ اس سارے میں آپ دیکھیں کہ اریب کے ایک ہی ایکسپریشن ہے شروع سے لے کر اینڈ تک، نہ صرف اس قسط میں جتنا ڈرامہ ابھی تک چلا ہے، تو وہ ایک ہی ان کے ایکسپریشن ہے. اس کے اگینسٹ آپ وہاج کو دیکھیں جو سعد کا کردار کر رہا ہے، تو وہ ایک he's a confident, self-respecting بٹ کمنگ فرام اے مڈل کلاس فیملی بندہ ہے، جو جسے میں بھی اتنا اریب جتنا بڑا نہیں ہے، پیسے میں بھی نہیں ہے، کنیکشنز میں بھی نہیں ہے، مگر ہی از ٹرائنگ ٹو پنچ above his weight. وہ بیلنس کرنا چاہ رہا ہے، وہ گھر اور باہر کو، وہ اپنے دکھوں کو کنٹین کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے دکھ اپنے اندر رکھتا ہے، ماں بہن بیوی چچا چچی باپ ہر ایک کو بیلنس کرتا رہے. اس میں ایکچولی گنجائش کم ہے سوائے ڈسپیئر کے، ڈیسپریشن کے، اینڈ ایٹ ٹائمز خوشی کے اور کنٹینٹمنٹس کے ایکسپریشن دینے کے، اور وہ ہمیں وہ ساری رینج دے رہا ہے. لک ایٹ اریب، ہیرو سے کورٹ شپ سے، شادی سے، باپ کے مرنے سے، اینڈ میں چانڈ پڑنے سے اب تک ایک فلیٹ لائن ہے، کوئی ایکسپریشن نہیں ہے. تو جناب آگے چلتے ہیں کیا ہوا. اور جناب اس قسم میں جناب نیلو صاحبہ ہو گئی اغوا.
جب وہ اغوا کا سین شروع ہوا تو میرا گیس یہی تھا کہ یہ ایک جگہ سے اٹھائیں گے دوسری جگہ چھوڑ دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ اگلی دفعہ اس سے برا ہو سکتا ہے. سو آدھا میرا گیس ٹھیک نکلا کہ ایک جگہ سے اٹھایا دوسری جگہ اس کو چھوڑ دیا مگر بتایا کچھ نہیں. دیٹ واز اے ویری گڈ ٹویسٹ ڈائریکٹر صاحب, کیونکہ جس طرح آپ نے اس کو جوڑا نیلو کو یہ احساس دلانے سے بھی اور ماہر کی ماں کو اور نیلو کی ماں کو بھی یہ احساس دلانے سے کہ عورت پر الزام لگانا کتنا آسان ہے اور کوئی اس کے پیچھے کھڑا نہ ہو تو کوئی بھی اس کے سچ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا. تو نہ صرف نیلو کو یہ احساس ہوا جس کا وہ ساتھ سے اظہار بھی کرتی ہے, بلکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ماہر کے ساتھ ہوا, اینڈ شی سافٹننگ اپ ٹو ماہر. اور پھر وہ والا سین جہاں ماہر کچن میں کوئی سینڈوچ بنا رہی ہے اینڈ کافی بنا رہی ہے اینڈ شی سیز کہ کوئی ہیلپ چاہیے, کافی کم کر دینا, اور ماہر کا اس سے پہلے اپنی ماں کو پش بیک دینا کہ بس کر دیں, وہ بہت زبردست تھا. اس نے بھی ساروں کو, اور اس کے ساتھ ویری کیوٹ جسٹر جب ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کے پریسز دا ہینڈ کہ ایم ود یو, اور اس سے ان دونوں میں جتنی مضبوطی اور پورے اس ایشو کو ہینڈل کرنے کی اسٹرینتھ آتی ہے میرا خیال وہ بہت بہت اچھی دکھائی گئی. اور اسی کے بعد جب ماہر وہ ہمسائی, یار ان کے ہمسائے اتنے نوزی پارکر ہیں, انہوں نے اپنے گھر کوئی کام نہیں, اچھا کچھ بھی نہیں ہوا, وہ وکیل کیا تھانے میں ساتھ گیا تھا رپٹ کرانے, وہ رپٹ بھی نہیں ہوئی, وہیں سے فون آ گیا واپس آ گیا, یہ ہمسائی کو ڈائریکٹر صاحب رات نو تھانے تو اتار آئی سی. جب اس کو وہاں گھر اتار کے بھی نہیں گئے جناب نیلو کو, دور اتار کے گئے, نیلو وہاں سے آئی, تو ان کو کیسے پتہ چلا کہ نیلو رات کو لیٹ آ گئی تھی اور ساتھ تھانے چلا گیا تھا. یہ ساری کہانی سوری دیر واز اے بگ ڈسکنیکٹ ہیئر, کیونکہ اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں بنتا. کسی کے گھر میں اگر ایسی چیز ہو تو وہ باہر سی کرنے کے مجاز نہیں ہوتے اور جائے کہ پورے محلے کو پتہ چل جائے. سو وہاں پر ماہر کا بہت اچھا کہنا کہ جس طرح وہ کہتی ہے کہ وہ فنکشن میں تھا, اور اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ تھا, آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں تھوڑی احتیاط کریں تو فوراً شی ٹرنز دی ادر وے, کیونکہ یہ نوزی پارکر نیبرز ہیں اور وہ کہتی ہے تم تو دلہن نہیں لگتی. اچھی چیز بہت جو تھی وہ سعد اور ماہر کے جو سینز تھے وہ بہت خوبصورت تھے. دی کنسرن, کنیکٹنگ, بلڈنگ اے ریلیشن شپ بلاک بائی بلاک, اور اس میں دوستی اور پیار کا شامل ہونا, ایک دوسرے کو سمجھنا, ایک دوسرے کی فیلنگز کا احساس کرنا, مشکلات کا احساس کرنا, ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہونا, اور سب سے امپورٹنٹ آنیسٹ ہونا. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اتار کے وہاں چلا گیا تھا, عریب کے گھر گیا تھا, شی ڈزنٹ آسک وائی, یا اس کا بعد میں پوچھنا کہ پولیس والے جو ہیں وہ انہوں نے کچھ بتایا, وہ امیر ہیں ان سے پہلے ہو جائے گا. سو ایک ریئلسٹک نارمل ریلیشن شپ بلڈنگ جو ہے وہ بہت اچھی تھی. پھر ان کی بہت کیوٹ حرکتیں جو تھیں ایک دوسرے کو دیکھنے کی, چھیڑنے کی, اسپیشلی جب وہ کہتا ہے کہ تم تو لگتی نہیں سجی سوری, اور وہ ایکچولی ہمسائی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اینڈ دین شی کالز فار چوڑیاں, اور اگلے دن وہ ڈریس اپ سی ہوتی نظر آتی ہے. یہ ساری باتیں آئی تھنک دے ور ویری ویری کیوٹ. اچھا ٹویسٹ اگین عریب اور فہا کے درمیان کا ڈائلاگ تھا, اور فہا کا جو چینج تھا انٹرسٹنگ, دیٹس ویری ویری انٹرسٹنگ. عریب صاحب آپ فہا کو جا کر کہتے ہیں کہ جی مجھ سے شادی کرو گی اور میں ٹوٹ گیا ہوں اور میں مینٹلی اس کنڈیشن میں نہیں ہوں اور فلاں اور آل دیٹ شی وانٹس. وہ کہتی ہے تم میرے پہ اعتبار کر کے تو دیکھو. قسم سے فہا, ٹاکسک لو, یہ اتنا ٹاکسک لو ہے کہ ہمیں یہ نہیں دکھانا چاہیے کسی بھی لڑکی کو اس طرح کے, جو کہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو, اور جب تک وہ خوش ہے میں خوش نہیں ہوں گا اور میں اس کو خوش رہنے نہیں دوں گا. دیٹ مینس کہ تم فہا کے ساتھ بھی جس ریلیشن شپ میں جا رہے ہو نہ تم اس میں آنیسٹ ہو نہ سنسیئر ہو. ایکچولی تمہیں ایک پارٹنر ان کرائم چاہیے جو جب تم گالیاں دے رہے ہو تو وہ تمہارے ساتھ گالیاں دے, اور اگر کوئی غلط کام کرتے ہوئے تم پکڑے جاؤ تو وہ میں تمہیں پروٹیکٹ کرے اینڈ بی ود یو جب تم نے شو آف کرنا ہو. گرلز ڈو ناٹ فال فار سچ ٹاکسک بوائز اینڈ ٹاکسک لو. ایسی چیزوں پر ایہو جے منڈے نو نا رکھ کے کاندھے تھلے چنڈ کرا دینی چاہیے, جو مجھے ایکسپیکٹ کر رہی تھی میں کہ فہا بھی یہ کرے گی. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اس کے بعد کا سین دکھایا جب ماں آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی کہ یس آئی ڈیڈ رانگ بٹ دین آئی پیڈ دا پرائز. تو اس ان بٹوین ہمیں یہ نہیں معلوم پڑتا کہ فہا نے مامی کو بتایا کہ نہیں, مگر اگلے کے
اس کے بعد لاسٹ سین واز ویری انٹرسٹنگ, اگین اے ٹوسٹ. سو اس قسط میں ٹوسٹ چا ہم چل رہے ہیں, بٹ آل ٹوسٹ آر گڈ آئی وڈ سے. کہ وہ عریب کے دفتر جاتی ہے اور شی مینٹینس دیٹ بریچی ٹون, مگر وہ اس کو کہتی ہے کہ میرے پاس تصویریں ہیں اور اس سے تم اور سوشل میڈیا پر استعمال ہو سکتی ہیں اور تمہاری بیوی کو نقصان ہو سکتا ہے. اگین بہت بڑی چیز کی طرف انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ گرلز اف یو آر ان اے ریلیشن شپ, یو لائک سم ون, یا آپ کی منگنی شنگنی بھی ہو گئی ہو, تو بی کیئرفل اباؤٹ یور پکچرز. آپ کی پرسنل پرائیویٹ پکچرز کسی طرح بھی مارف ہو سکتی ہیں اور وہ ڈیجیٹل ورلڈ میں ہیوک پلے کر سکتی ہیں. سو ریمین کیئرفل اباؤٹ اٹ. اگلا ٹیزر ہمیں اور انٹرسٹنگ ٹوسٹ دکھائے گا, کیونکہ وہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ شاید فہا وڈ لائک ٹو گیو اٹ اے رائٹ اینڈ. سو لیٹس سی اگلے میں کیا دکھاتے ہیں. بونگی اگر میں نے ابھی نہیں بتائی تو دوبارہ بتا دوں کہ جب ماہیر کافی اور سینڈوچز بنا رہی ہوتی ہے کچن میں, اور نیلو آ کر اس کے ساتھ کو کہتی ہے ہیلپ چاہیے, کافی بنا دو, مجھے بھی سینڈوچ پسند ہے اینڈ آل دیٹ. وہ کہتی ہے میں اپنے اور ساتھ کے لیے بنا رہی ہوں. تو ایگزیکٹ اگلا سین دکھاتے ہیں کہ ساتھ دفتر میں تھوڑا سا یہاں پر ڈسکنیکٹ رہا. بٹ اگین تھینک یو ویری مچ ڈائریکٹر اینڈ رائٹر, یو آر گیٹنگ بیک آن ٹریک, یو آر گیونگ اس ٹوسٹ دے رہے ہیں آپ, اور آپ ہمیں اگلی قسط تک جانے کا بھی بتا رہے ہیں کہ اوکے اسٹے ود اس, ڈونٹ گو اینی ویئر. سو ول ناٹ گو اینی ویئر ٹل دین. خدا حافظ.